ناظرین کرام، آج ہی رمضان کریم کے کسی بھی دن یہ خاص وظیفہ کر لیں اور اپنی پسند کا رشتہ حاصل کریں۔ یہ خاص وظیفہ میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جن کی شادی میں بہت رکاوٹ ہے یا بہت کوششوں کے باوجود بھی کسی اچھی جگہ پر رشتہ طے نہیں پا رہا۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر کسی لڑکی کے لیے اچھا رشتہ نہ ملتا ہو اور کہیں سے کوئی بھی شادی کا پیغام نہ آتا ہو تو وہ یہ وظیفہ ضرور آزمائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے لیکن رشتے نہیں آتے۔ اکثر شادی کے معاملے میں لڑکا اور لڑکی دونوں کو ہی ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رشتے نہ آنے کی وجہ سے لوگ انہیں باتیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح دن بدن ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ عمر بھی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ اس وظیفہ کو مکمل بھروسے کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ کو اس سے پہلے نماز کی پابندی کرنی ہوگی اور ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ناظرین کرام، وظیفہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اگر شادی میں کوئی رکاوٹ ہو تو ہر نماز کے بعد 222 مرتبہ یا اللہ یا لطیف یا رحیم پابندی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اگر کسی لڑکا یا لڑکی جس کی شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اسے یہ کرنا ہے کہ 11 دن تک روزانہ عصر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ درود تاج شریف پڑھ کر ایک گلاس پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیں اور ساتھ ہی ان رکاوٹوں کے دور ہونے کے لیے بھی دعا کریں۔ انشاءاللہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور شادی آسانی سے تکمیل پائے گی۔ روزانہ کے وظائف: جس شخص کے پیٹ میں درد ہو اور وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو وہ 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرے، انشاءاللہ پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ جو شخص اسم اعظم یا وارثوں کا بکثرت سے ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے رزق میں وسعت اور روزی میں فراخی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص اسم مبارک یا وکیلوں کا کثرت سے ورد کرے گا تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے ہر خوف اور خطرے سے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی شخص بے روزگار ہے تو وہ روزانہ یا رزاق کو 308 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں بے روزگاری سے نجات حاصل ہوگی۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد اور کھانے کے درمیان 11 دفعہ یا رحمانو پڑھے گا، جتنا طاقتور جادو ہوگا ٹوٹ جائے گا۔ جس شخص کے گھر میں چوری ہو اور وہ گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر سورۃ طارق روزانہ 1 دفعہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ مال واپس مل جائے گا اور خواب میں چور کا پتہ چل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ صیام نزول قرآن کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، صبر کا مہینہ، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ، جنت میں داخل اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی دعائیں: اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ، اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور رزق حلال عطا فرما، اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، برائی اور فساد سے بچا، اے اللہ ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما، اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے:
ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قیامت کے دن متقی لوگوں کو مہمان بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا مددگار ہے۔ متقی لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ متقی لوگ امن والے مقام میں ہوں گے۔ آخرت کا اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ تقوی فضیلت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ جسے تقوی عطا کیا گیا اسے دین و دنیا کی بہترین چیز دی گئی۔ متقی لوگ سردار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کرم سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ قرآن و حدیث میں رمضان مبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے اور رمضان المبارک ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل و بہتر ہے۔ حضرت سلمان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک اور بڑا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ ناظرین کرام، وظائف کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کی بھی پابندی لازمی کریں، کیونکہ نماز ہی ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم ہے۔ نماز مصیبتوں کا بہترین علاج اور رحمتیں حاصل کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ جگہ بدل بدل کر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ زمین کا وہ حصہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ نماز مصیبت کو دور کرتی ہے، نماز چہرے پر نور لاتی ہے، نماز بیماریوں سے نجات دلاتی ہے، نماز عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے، نماز رزق کی تنگی کو دور کرتی ہے، نماز سچا مومن بناتی ہے، نماز اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز جنت میں داخلے کا خزانہ ہے، نماز جہنم کی آگ سے نجات کا سبب ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز مومن کا نور ہے۔ جو نماز پابندی سے وقت پر ادا کرتا ہے ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنت دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ جو مسلمان فرض نماز کا وقت آنے پر اچھی طرح وضو کرے پھر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، اور اس نماز کی برکت اسے ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ وہ آدمی کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔